اللہ تعالیٰ نے آغاز کرتے ہوئے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور آپ سے خطاب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ کہ تم پڑھو۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کو جس کلمے سے آغاز کیا گیا گفتگو کا وہ ہے اقرأ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت میں علم کی کیا اہمیت ہے۔ شریعت میں علم کی جو اہمیت ہے ایک بڑا موضوع ہے، اس پر ہم تفصیلی گفتگو یہاں نہیں کریں گے، بس اختصار کے ساتھ ہم یہ بتلائیں گے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے آغاز وحی کے طور پر۔ یہ جو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں، ان 5 آیتوں کے سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیتیں ہیں، یہ وہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہن اول رحمت رحم اللہ بہا العباد۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پہلا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحم کیا ہے ان 5 آیتوں کو نازل کر کے۔ اور ان 5 آیتوں کو نازل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ممتاز کیا ہے سب مخلوقات پر، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو ملائکہ سے بھی ممتاز کر دیتی ہے۔ پڑھنے لکھنے کی جو اہمیت ہے وہ مسلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام جو ابو البریہ ہیں، ابو البشر ہیں، ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں ابتدائی آیاتوں میں ان کا جہاں واقعہ ذکر فرمایا، تخلیق انسانی کی جو بات اللہ تعالیٰ نے کی، اس سلسلے میں علم کو زور دے کر کے اللہ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو چونکہ اس زمین پر جن وغیرہ رہتے تھے، شیطان رہتے تھے، تو یہ خون وغیرہ بہایا کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، اسی میں پوری زندگی نکلتی تھی ان کی۔ فرشتوں کو اس کا علم تھا، انہوں نے اس زمین پر بسنے والی ایک نئی مخلوق پر بھی ایسی ہی تبصرے کی۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی جو امتیازی خصوصیت تھی، حتیٰ کہ ملائکہ پر، وہ علم کی بنیاد پر، وہ ہر چیز کا اللہ نے انہیں علم عطا کیا تھا آدم علیہ السلام کو، جو ملائکہ نہیں کہہ سکے، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور آپ نے سب کے سامنے اس کا اظہار کیا، ساری چیزوں کے نام بتلائے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے ایک انسان کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو دیگر مخلوقات پر جو شرف عطا فرمایا ہے وہ علم کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اقرأ، کہ آپ پڑھو۔ یہ جو خطاب ہے جانوروں سے نہیں کیا جا سکتا، نہ آسمان سے، نہ زمین سے، کسی سے نہیں، یہ صرف انسان سے اللہ رب العالمین نے اس کا مطالبہ کیا کہ تم پڑھو۔ آپ غور کیجئے، مصر کے ایک عظیم عالم دین ہیں جو ترکی النسل ہیں، ترکی الاصل ہیں، وہ علامہ الزرکشی رحمہ اللہ، البرہان فی علوم القرآن ان کی کتاب ہے، اس میں علوم القرآن یعنی قرآن مجید کی جو علوم ہیں ایک ایک علم کو انہوں نے الگ کر کے لکھا۔ 21ویں جو اس کی قسم ہے جس میں انہوں نے یہ بتلانا چاہا کہ قرآن مجید جہاں جو لفظ استعمال کرتا ہے، جہاں جو ترکیب ہوتی ہے قرآن کی، وہ سب سے احسن اور سب سے افصاح ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کے آغاز میں بیان فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العالمین نے قرآن سکھایا۔ قرآن سکھانے کے لیے انسان کے لیے جو لوازمات چاہیے، زبان، کان یا دیگر جو حواس خمسہ جیسے کہتے ہیں، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، لکھنے پڑھنے کی طاقت سب دی۔
اب غور طلب بات ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا خلق الانسان وعلمہ البیان، ایسے نہیں کہا رب العالمین نے، خلق الانسان علمہ البیان۔ اس میں انہوں نے اس نکتے کو واضح کیا کہ واو جو عطف کا ہے وہ یہاں نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا۔ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات ہوتی کہ اور اللہ نے بولنا سکھایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے کئی چیزوں کو بولنا سکھایا، انسان کو بھی، جانور کو بھی، پتھر کو بھی، آسمان کو بھی، زمین کو بھی۔ ایسے نہیں، واو عطف جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے، وہ حذف ہے، اس کو حذف کر کے گویا کہ کسی اہم چیز کی خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ نے انسان کو سکھایا، اسی کو بولنا سکھایا، دوسروں کو نہیں۔ گویا کہ سننے کی جو طاقت ہے اس میں انسان جانوروں سے ممتاز نہیں ہوتا، جانور بھی سنتے ہیں۔ دیکھنے کی جو قوت ہے انسان جانوروں سے ممتاز نہیں ہوتا، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن جہاں بات کرنے کی بات آتی ہے، جہاں تخاطب کی بات آتی ہے، ایک دوسرے سے گفتگو کی بات آتی ہے، پڑھنے کی بات آتی ہے، تو پھر انسان ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پہلی وحی میں جو بات کہی گئی کہ اقرا، یہ اس شرف کی بات ہے ہمارے لیے۔ کوئی نہیں پڑھتا ہے تو پھر ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ تو یہ جو انسان ہیں وہ جانوروں سے اسی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں پڑھنے لکھنے کے سلسلے میں۔ لیکن لکھنے پڑھنے کی جب بات آتی ہے تو بہت ساری باتیں ہیں لکھنے پڑھنے کی، اس میں بھی جو افضل علم ہے، جو اعلیٰ درجے کا علم ہے، وہ اللہ کی معرفت ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ بولنے کی جو قوت اللہ نے دی ہے، اس کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ استعمال اللہ کے دین کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی شریعت کے لیے ہونا چاہیے۔ انسان کو لکھنے کی جو طاقت دی گئی ہے، جو صلاحیت دی گئی ہے، اس کا کل استعمال، پہلا استعمال، سب سے زیادہ استعمال اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اقرا، اس لیے کہ انسان پڑھنے سے ہی دیگر مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے۔ اگر بات پڑھنے لکھنے کی ہو، اگر بات تعلیم حاصل کرنے کی ہو، کچھ سیکھنے کی ہو، تو جانور بھی ممتاز ہو جاتا ہے عام جانوروں میں۔ آپ دیکھیں شکاری کتے کی بات لے لیجئے، آپ ہر کتے سے وہ معاملہ نہیں کروایا جاتا نا۔ آپ دیکھیں کہ کتا ایک نجس جانور ہے اور اس کی زبان میں لعاب بھی ہے، اور اس قدر کثافت اس کے اندر، اس قدر زہر اس کے اندر ہوتے ہیں کہ انسان جس برتن میں وہ منہ ڈال دیتا ہے، آپ علیہ السلام نے صحیحین کی جو حدیث ہے، یعنی اس کو تو پہلے فلیرقہ کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے انڈیل دیا جائے اور اسے جو ہے 6 مرتبہ مٹی سے دھویا جائے، 1 مرتبہ جو ہے پانی سے دھویا جائے۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ ایک شکاری کتا جسے تم سکھاتے ہو، جو اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے اور تم اس کو سکھاتے ہو، وہ جا کر کے جانور کو جو پکڑتا ہے تو پھر آپ کے لیے حلال ہے، بسم اللہ بول کے چھوڑنا ہے بس، پھر آپ کے لیے وہ حلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے لیے نہیں کھاتا ہے، کیونکہ آپ نے اسے تعلیم دی، سکھایا آپ نے اسے، دیگر جانوروں سے ممتاز ہو گیا وہ۔ تو اقرا والا جو خطاب ہے وہ انسانوں سے ہے، وہ پڑھتا ہے تبھی وہ دیگر جانوروں سے، دیگر حیوانات سے، دیگر مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے، وہ فی نفسی ہی وہ پھر ممتاز نہیں ہو پائے گا۔ تعلیم کی وجہ سے تو انسان ملائکہ پر بھی ممتاز ہو جاتا ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقرا کہہ کر کے خطاب فرمایا۔